اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، روضہ منورہ امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس کو لے کر ایک بار پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شب رحلت مادر باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ یہ ہستی کون تھی، ان کا تعارف کیا ہے، کیسے یہ خاندان رسالت سے جڑیں اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے خاندان اہل بیت کے لیے، کیسے اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وقف کر دی، یہ سب سوال ہمارے مہمان مشہد مقدس کی معروف و مشہور شخصیت حجت الاسلام والمسلمین خطیب حرم امام رضا علیہ السلام جناب علامہ سید سبط محمد رضوی صاحب کے بلا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اور ہمارا جو پروگرام ہے، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ مادر باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کے بارے میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ان کی شخصیت کو تھوڑا واضح کیا جائے۔ کچھ سوالات مومنین کے دلوں میں ہوتے ہیں، وہ ہم تک پہنچتے ہیں، کچھ ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے یہ گفتگو مزید آگے بڑھائی جائے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، معبود کا، پروردگار کا، کہ جس نے توفیق دی اس وقت بارگاہ ملکوتی حرم امام رضا علیہ السلام میں ہوں، آقا کے بارگاہ میں، اور بہرحال آپ کے شبکے کا بہرحال شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہرحال بند حقیر کو دعوت دیا، اور اس وقت بارگاہ آقا امام رضا علیہ السلام میں میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے وقت دیا کہ بلا ہم اپنے گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک کلابیہ خاندان کا چشم و چراغ، وہ کیسے فاطمہ کلابیہ سے ام البنین بن گئی؟ سبحان اللہ، سوال بہت عمدہ ہے، اور شاید ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جو مقام واقعاً بی بی ام البنین کو ملا ہے غیر معصومین میں، وہ واقعاً مائے ناز ہے۔ بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات قابل تعارف نہیں ہے، اور یہ ہے کہ بی بی کا جو مقام ہے، اس مقام کو جو آپ نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، کہ اس خدمت کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جو کسی اور کو مل نہ سکا۔ بہرحال جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ بچپن میں شہزادی کونین کے گھر پر انہوں نے قرآن کی تعلیم لی ہے، اور یہ قرآن سیکھنے جایا کرتی تھیں شہزادی کونین کے گھر میں۔ سارے بچے آیا کرتے تھے وہاں پر، سارے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے لیے دیکھا گیا کہ جس وقت بی بی ام البنین آتی تھیں تو دیوال کے کنارے کنارے یہ جاتی تھیں۔ تو بعد میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں کہ سارے بچے ڈائریکٹ مثلا پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں گئے، کلاس میں گئے، ڈائریکٹ نکل جاتے ہیں، لیکن آپ جب آتی ہیں بڑی احتیاط سے قدم رکھتی ہیں اور دیوال کے کنارے کنارے آپ جاتی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے قدم شہزادی کے قدموں پر پڑیں، کہ واقعاً شاید یہ اسی احترام کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ جناب ام البنین کے کلابیہ خاندان کی آپ چشم و چراغ اور بہت ہی فصیح اور بلیغ آپ کی بہرحال تقاریریں رہیں، شاعرہ بھی رہی ہیں، محدثہ بھی رہی ہیں، اور ملتا ہے کہ آپ نے وہ خدمات اہل بیت کے لیے انجام دی ہیں کہ آج تک وہ ساری چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ تاریخ میں اس تاریخ کربلا کی طرف اگر آپ جائیں تو دو شخصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کربلا باقی رہی۔ ایک خود جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ آپ نے بھائی کے شہادت کے بعد وہ ساری چیزیں انجام دی ہیں۔ دوسرے خود جناب ام البنین ہیں، کہتے ہیں آپ کے خداوند عالم نے آپ کے لہب و لہجے میں ایک عجیب تاثیر دی تھی،
اور وہ اشعار ایسے ہوتے تھے اپنے تو اپنے غیر رک کر جو ہے سنا کرتے تھے، یعنی خداوند عالم نے عجیب تاثیر دی تھی۔ بلکہ یہاں تک بھی سوال کیا گیا ہے کہ جناب ام البنین کو کربلا کیوں نہیں لے جایا گیا، وجہ کیا تھی؟ جناب ام البنین بہرحال موجود تھی، کیوں نہیں لے جایا گیا؟ تو کہا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو آپ کو نہیں لے جایا گیا ہے کہ یہ کربلا وہیں پر رک نہ جائے، بلکہ یہ کربلا اور آگے بڑھے، آگے پھیلانے میں بھی ہوں۔ اور انہوں نے آپ نے واقعاً وہ کام کیا ہے جو آپ کے اشعار ملتے ہیں۔ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے جب کربلا کے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، کہتے در و دیوار سے گریا ہوا کرتا تھا، در و دیوار سے۔ کیوں نہ مقام ملتا کہ جس خاندان کے تھے، کہتے آپ کے والد وہ بھی بہرحال عرب میں مائناز ہستی گزری ہیں، ان کے ماموں بہرحال ان کے لیے ملتا، بہت مائناز ہستی گزری ہیں، اور یہ اس زمانے میں بھی حکومت کے سامنے کبھی جھکے نہیں، بلکہ حکومت ان کے گھر پہ آتی تھی۔ یعنی عرب کے ایسی شخصیات میں سے یہ لوگ گزرے ہیں کہ خود وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے خود ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا بہت مقام تھا اور جنگجوؤں میں ان کا حساب کیا جاتا تھا۔ آپ کی تلوار کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ جب تلوار چلاتے تھے تو عجیب و غریب ان کی تلوار چلتی جیسے لگتا ہے کہ برق نکل رہی ہو۔ اور آپ کے ماموں کے لیے جو ہے کافی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جن کو عرب میں اشجع کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اشجع کے نام سے یاد کیا گیا، یہ اس گھرانے کی بیوی تھیں کہ جناب عقیل سے جس وقت مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ بھیا میرے لیے عرب کے کسی اچھے ایسے خاندان کا انتخاب کریں کہ جہاں سے مجھے اگر اللہ مجھے اولاد دے وہ اولاد میرے حسین کے کام آ سکے۔ اور ملتا ہے جیسا کہ روایات میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، بی بی ام البنین نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے ہاتھ پر ایک قطرہ ہے، یا ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ چاند کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان کے ہاتھوں پر آ گیا ہے، اور وہ اس کے لیے ملتا ہے کہ یہ جو چاند کا ٹکڑا ان کے ہاتھوں پر ہے، کہتے دیکھ کر اس کو یہ دیکھتی ہیں اور مہو ہو جاتی ہیں کہ اتنی دیر میں پیغمبر اعظم کو انہوں نے زیارت کی، پیغمبر اعظم آئے، بشارت دی کہ خداوند عالم ان قریب تمہیں ایسی چیز عنایت کرنے والا ہے جو عالم کی سب سے مایہ ناز چیز ہوگی۔ بہرحال اشارہ کیا اور وہی ہوا کہ امیر المومنین اسلام بہرحال دونوں عالم کے مایہ ناز ہستی تھی جو پروردگار عالم نے ان کو عنایت کی ہے۔ بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا در امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے اس در کا بوسہ دیا۔ یہ بہرحال شخصیت ہے ان کی، یہ شخصیت ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی کہ در اہل بیت کا جو انہوں نے احترام کیا ہے کہ اس احترام کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام بالا عنایت کیا ہے۔ بہرحال ایک مقدمہ تھا یہ کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے کہ زندگی کا مختصر تعارف تھا۔ جی ماشاءاللہ قبلہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ماں فاطمہ زہرا ہو تو اولاد حسنین بنتی ہے۔ سبحان اللہ، بالآخر وہ معصوم شخصیت ہیں، معصوم ہیں، بے شک۔ مولا علی بھی معصوم، سیدہ فاطمہ زہرا بھی معصوم، پھر ان کی اولاد بھی معصوم ہی ہوگی۔ بے شک۔ لیکن سیدہ فاطمہ جو ام البنین کے نام سے مشہور ہیں وہ معصوم بھی نہیں تھیں، صحیح، لیکن ایسی انہوں نے کیا اولاد کی تربیت کی کہ انہوں نے جناب ابو الفضل العباس جیسے بیٹے کو پیدا کیا۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے خود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے لباس سیے، بے شک۔ خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حسرت رہی ہے کہ مجھے عباس بہن بلائے، جی۔ مولا حسین کی حسرت رہی ہے کہ یہ کبھی مجھے بھائی کو پکارے، لیکن مولا عباس نے ہمیشہ انہیں آقا زادی اور آقا زادہ کہہ کر پکارا ہے۔ جی جی۔ تو یہ تھوڑی تربیت پہ روشنی ڈالیں کہ بی بی نے ایسی کیا تربیت کی کہ ان کی اولاد ابو الفضل العباس جو باب الحوائج ہیں، ابھی آج بھی اگر آپ کربلا جائیں تو مولا حسین کے دروازے میں جانے سے پہلے مولا عباس کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ واقعاً یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی تربیت تھی اپنے بچوں کو کہ خداوند عالم نے ان کو بھی وہ مقام دیا، ان کے بچوں کو بھی۔ واقعاً یہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا مقام اسی جگہ سے پتہ چلے گا، اسی جگہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت دی کہ معاشرے میں بھی آپ کا وہ نام اتنا بالا ہوا اور خدا کے نزدیک بھی آپ کا مقام اتنا بالا ہوا۔ کہتے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جس وقت آپ مولا امیر المومنین کے گھر میں تشریف لاتی ہیں اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ در زہرا پر پہنچنے کے بعد
روایت ملتی ہے کہ آپ نے بھی بہت گریہ فرمایا ہے، اچھا، اور شہزادی کونین بہرحال وہ چہرہ آپ کے سامنے بہرحال بیوی کا آیا. بیوی ام البنین اس در کو چوکھٹ کو اس در کو بہرحال چومتی ہیں اور عہد کرتی ہیں کہ بیوی میں اس گھر میں آئی تو ضرور ہوں لیکن بیوی بن کے نہیں آئی ہوں، واہ، بلکہ آپ کی کنیزہ بن کے آئی ہوں اور آپ کے بچوں کی کنیزہ میں بن کر آئی ہوں. اور یعنی ایک انسان اگر کوئی چیز سوچے، جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں جی، گھر سے بہرحال جاتے ہیں دوسرے گھر میں تو یہ سوچیں گے جا رہے ہیں وہاں ہم راج کرنے جا رہے ہیں یا جا رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یعنی آپ کی فکر اور افکار یہاں پہ دیکھنا ہوگی. کہتے ہیں اس بی بی نے اپنی فکر جو یہ رکھی، افکار میں اپنی جو رکھا، وہی چیزیں اپنے بچوں میں سمویا ہے. ملتا ہے روایت میں بھی جیسا نقل کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے جب آپ کو فرزند عنایت کیے ہیں پروردگار نے، کہ اس میں سے بڑے جو سب سے تھے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں، کہہ رہے ہیں بچپن سے جو آپ نے ان کو تربیت دی ہے، اور جیسے کہا جاتا مائیں گھٹی میں پلا دینا، تو آپ نے ہمیشہ ان سے یہی کہا بیٹا دیکھو یہ تمہارے آقا ہیں حسین اور تم غلام ہو، اور تم غلام ہو، یہ حسن تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام ہو، یہ تمہارے مولا ہیں. اور اسی طرح سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہ فرمائے دیکھو یہ آقا زادی ہیں بیٹا، ہم ان کے برابری نہیں کر سکتے ہیں، ان کا مقام بہت بالا ہے، یہ زہرہ مرضیہ کے اولاد ہیں، تم کنیز کی اولاد ہو. یعنی یہ الفاظ ایک ماں اگر اپنے بچے کو بچپن سے سکھائے تو سوچے اس کے ذہن و دماغ میں وہ ساری چیز چلتی رہے گی. جس طرح سے ایک بادشاہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تم بھی بادشاہ ہو، تم بادشاہی کرو، کہتے ہیں یہ بادشاہ کے گھر پہنچ کر بھی غلام سکھائے رکھیں. یعنی بادشاہی وہاں پہ دین و دنیا کے مالک ہیں، وہاں پر شہزادی کونین بھی ہیں، اور خود یہاں پر امام حسن امام حسین علیہ السلام خود مولا امیر کائنات موجود ہیں. شہزادی کو گھر کہ یعنی جس گھر پر فرشتے آ کر سلام کرتے ہوں، جس گھر کے بہرحال آنے کے بعد فرشتے اجازت لیتے ہو، اس گھر پہ یہ بی بی 25 مرتبہ رسول کھڑا ہو کے جی یعنی واقعاً انہوں نے اس مقام کو سمجھا، اس بیت کو، اس گھر کو، اس دروازے کو اور اس کے افراد کو سمجھا. کہتے جب تک معرفت نہ ہو تب تک وہ چیز انسان میں نہیں آ سکتی. کہتے ہیں آپ کو ان کی معرفت تھی، بچپن سے معرفت تھی، اور اپنے بچوں کو وہی تربیت دی انہوں نے. اور جس طرح سے تربیت رہی وہ چیز آپ خود دیکھ سکتے ہیں مولا عباس میں کہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ ہمیشہ سر خم کیے رہے اور آقا کے قدموں کے پیچھے اپنے قدم رکھتے، کبھی آگے نہیں چلے ہیں، کبھی آگے نہیں چلے ہیں، اور نہ کبھی سوال کیا ہے آپ نے. کبھی یعنی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ مولا عباس نے کبھی سوال کیا. ایک مقام ایسا ملتا ہے جہاں مولا عباس نے ملتا ہے کہ سوال کیا ہے آقا سے. کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہوئے، چھوٹے ہیں، بچپنا ہے اور مدینے کی گلیاں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر جناب عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا مجھے حق تو نہیں ہے پوچھنے کا، بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میرا دل دکھتا ہے، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں لب کشائی کروں کہ آپ یہ گلی ہے، اس گلی کے سامنے سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ لوگ گریہ کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اپنے میں برداشت نہیں کر پاتے. ایک عجیب سی کیفیت آپ لوگ میں طاری ہو جاتی ہے. آقا حسن سے امام حسین سے دونوں سے سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت ملتا ہے، تاریخ کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آقا نے بھیا کہا، آقا نے بھیا کہا، عباس نے آقا کہا. کہتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بھائی عباس، یہ وہ مقام ہے جہاں میری ماں زہرا کو اس جگہ پر بے احترامی کی گئی ہے. یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ دروازہ ہے جس جگہ پر بے احترامی کی گئی ہے. کہتے ہیں مولا عباس نے بہت گریہ فرمایا، بہت گریہ فرمایا، کیونکہ جناب عباس کو معلوم ہے کہ ملکہ دو عالم نے آپ کے لیے جیسا کہ عرض کیا آپ نے کہ واقعاً آپ کے لیے شہزادی نے کپڑے سلے تھے، کپڑے سل کر دیے تھے. اور ایک روایت اور ملتی ہے کہ شہزادی کونین نے کہا تھا مولا امیر کائنات سے کہ میرے فرزند عباس کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر، جس کو ملکہ دو عالم سلام کرے، سوچے اس کا کیا مقام ہوگا جس کو ملکہ دو عالم سلام کرے. بہرحال بچپن کی جو تربیت رہی، کہتے اس کے ساتھ ساتھ امام حسن امام حسین بھی بہرحال آپ کی تربیت میں آپ کا بہت ہاتھ تھا. سوچے جس کی 3 معصوم تربیت کرے اسے عباس کہتے ہیں. 3 معصوم، امیر کائنات، امام حسن امام حسین، اور خود جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہتے بھائی کے ساتھ ساتھ
کہتے وہ مرتبہ دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب عباس کو، تاریخ جس کو اصلاً انکار نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ ملتا ہے کہ ایک واقعہ جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جناب عباس کے لیے نقل کیا جاتا ہے، یعنی تربیت دیکھیں، یعنی جو تربیت دی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کہ آپ کے سارے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، جی سارے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، آقا حسین کو پیاس لگی۔ ہمیشہ بارہا آپ لوگ سنا کرتے ہیں اس واقعے کو کہ مولا امام حسین کو پیاس لگی، کہتے ہیں آپ نے فقط اپنے لب گشائی ابھی کی تھی، آپ کے لبوں سے نکلا تھا، اور بھی اولاد مولا کے وہاں پر موجود تھیں، لیکن کہتے ہیں سب سے پہلے جناب عباس وہاں سے بھاگے پانی لینے کے، سب سے پہلے آپ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی گئے، کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی پہنچے جو اور وہاں پر موجود تھے، لیکن جناب عباس کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے میں آقا حسین کو پانی لے جا کر پہنچا دوں۔ کہتے ہیں مولا عباس اتنی تیزی سے اس کاسے کو اپنے سر پر رکھے ہوئے آ رہے تھے، کہتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو کاسا جس وقت کیسے آگے بڑھایا گیا ہے تو روایت ملتی ہیں، روایت کے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کاسے میں بس تھوڑا ہی سا شاید پانی تھا، ایک گھونٹ بہت زیادہ، کیونکہ آپ اتنی تیزی سے آپ نے اجلت کی، پانی چھلکتا رہا اور پورے آپ تر ہو گئے، اس پانی سے پورے آپ تر گئے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے پر تبسم آیا، لوگوں نے مسکرانا شروع کیا، لیکن امیر کائنات ہیں کہ آپ کے چہرے پر تبسم نہیں بلکہ اظہار غم ہے، اور آنکھوں سے آپ کے اشک ٹپک رہا ہے۔ اور لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ تو بہرحال خوشی کا وقت ہے کہ عباس گئے تھے اور جانے کے بعد اس طریقے سے، کہتے ہیں نہیں، اے کاش جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھتے، جو میں دیکھ رہا ہوں کاش کہ تم دیکھتے، تمہاری آنکھیں دیکھتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ اطاعت ہے، یعنی ایک زبان سے فقط نکلنا، فقط نکلنا اور اسے جو ہے کسی طرح سے جو ہے پورا کیا جائے۔ ہاں، جیسا کہ بہرحال تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی اوج جوانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سر کو ہمیشہ خمیدہ رکھا ہے اطاعت امام میں، اور معصوم کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھا ہے، کہ کبھی ان کے سامنے اپنے سر کو آپ نے نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ سر جھکا کر ان کے سوال پر اپنے سر کو جھکائے رہے اور اطاعت کے لیے وہاں پر حاضر رہے۔ اچھا قبلہ، یہ تو آپ نے پہلو بیان کیا کہ بی بی کی اپنی اولاد کی تربیت، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ادب میں اور احترام میں ایک مثال بن گئی۔ جی کہ اتنے مطلب ان کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ خود امام سجاد علیہ السلام بھی مولا عباس کے نام پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شک بے شک۔ تو قبلہ اگر اب میں اس سوال کو تھوڑا الٹ کر دوں کہ حسنین کریمین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، ان کا بی بی کے ساتھ رویہ کیسا تھا ادب و احترام میں؟ پہلے تو بی بی کا ان کے لیے تھا، اب اگر میں پوچھوں کہ ان کا بی بی کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ بہرحال جیسا کہ لیے یہاں ملتا ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کبھی ماں کہہ دیا کرتی تھیں، تو بی بی تڑپ جایا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ آپ میری شہزادی ہیں، آپ مجھے ماں کہہ کے نہ بلائیں، کیونکہ آپ اگر ماں کہتی ہیں تو مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی یاد آ جاتی ہے، میں آپ کے گھر کنیز بن کے آئی ہوں۔ تو کہتی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ملتا ہے کہ شہزادی آ کر آپ کی آغوش میں سر رکھ دیا کرتی تھی، بی بی آ کر آغوش میں سر رکھ دیا کرتی تو کہتی تھیں کہ اماں آپ کے پاس آنے کے بعد مجھے اپنی ماں زہرا جیسا سکون ملتا ہے، جیسے میں اپنی ماں کی گود میں بہرحال اپنے سر کو میں رکھا کرتی تھی، اسی طریقے سے مجھے آپ کے پاس آنے کے سکون ملتا ہے۔ کہتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اکثر آپ کو جو ہے ماں کہہ دیا کرتے تھے۔ تڑپ جاتی تھی بی بی کیونکہ واقعاً ان کے دل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ایک الگ ہی مقام تھا، خود ان کی ذات گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں مجھے امام کی ماں مجھے کہا جائے، یعنی یہ وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی مجھے امام کی ماں کہا جائے۔ بہرحال ہمیشہ وہ اسی طریقے سے ادب احترام کرنا، بہرحال وہ امام تھے، ایک امام جس کا احترام کرے سوچے اس کا کیا مقام ہوگا۔ ہمیشہ جناب زینب سلام اللہ علیہ گھر کے کسی بھی امور میں بغیر آپ کی اجازت کے کہتے ہیں کہ کوئی کام انجام نہیں دیتی تھیں، یعنی گھر کا کوئی بھی امور ہو اس میں بغیر آپ کی اجازت کے وہاں پر کوئی کام انجام نہیں دیا جاتا تھا، اور ہمیشہ آپ سے مشورہ لیا جاتا تھا، سارے کاموں میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ اور امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال
کوئی کمی آپ نے ان میں نہ رکھی کہ جو اپنی والدہ کے بہرحال جو احترام میں ان کے احترام میں یہ ایک بہرحال فرق انہوں نے نہیں رکھا، یہ فرق نہیں رکھا. اور کہتے ہیں جناب ام البنین نے بھی وہ محبت دکھائی ہے کہ ماں کی خالی جگہ کا احساس نہیں ہوا ہے لوگوں کو، یعنی آمنے سامنے دونوں چیز برابر تھیں. اور اکثر ہوتا بہرحال ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ سوتیلی ماں آ جائے گی تو بہرحال بچوں کے تربیت میں مشکل ہو جائے گی، ان کی زندگی میں مشکل ہو جائے گی. لیکن یہاں پر وہ سوتیلی مائیں بھی دیکھ لیں، آج سوتیلی مائیں بھی دیکھ لیں کہ آپ نے وہ کر دکھائے جو سگی ماں کیا کرتی تھیں. اپنے بچوں کو کبھی ترجیح نہیں دی حسنین علیہ السلام پر. میں اگر قبلہ بیچ میں یہ بات کہوں کہ اسلام میں نا یہ جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جو موقع ہے، یہ سوتیلی ماؤں کے لیے تربیت کرنے کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. بے شک بے شک کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. تو یہ جو راؤنڈ اپ تھا جو زندگی کا جو پہلو تھا بی بی کا اور مولا علی کا، میرے خیال میں یہ دوسری بیویوں کے لیے یا مثلا جن کی والدہ فوت ہو جائے، ان کے لیے نمونے عمل ہے، یعنی آپ نے اس اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے. جی نہیں، واقعی بہت عمدہ. یعنی اگر یہ سوچا جائے اور سمجھا جائے تو جو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے کیا ہے یہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. آپ نمونہ عمل ہیں کہ آپ نے اکثر ہوتا ہے کہ اولادیں ڈرتی ہیں، یعنی اکثر معاشرے میں ہوا خدا نہ کر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے یا کسی اور بنا پر مثلا طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو بہرحال باپ جوان ہے تو اب یہ ہے کہ زندگی بھر تو اسی لیے یہ ہے کہ وہ اپنی شریک حیات تلاش کرتا ہے اور بہرحال بیوی کو، لیکن بچے ڈرتے ہیں. بہرحال جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے وہ کردار یہاں پر ادا کیا ہے کہ واقعاً آپ نمونہ عمل ہیں. اور یہ ساری مائیں ان سے نصیحت حاصل کریں کہ دیکھیں اولاد ہوتی ہے. وہ ماں بھی بہرحال جو اولاد دے کر گئی ہے، اس نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، محبت، یہ بچے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، یہ محبت کے محتاج ہیں. اگر آپ انہیں محبت دیں گے تو یہ بچے خود آپ کے قدموں میں آ جائیں گے اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو. بہرحال اس جگہ پر جیسا کہ ملتا ہے کہ جو آپ کی تربیت رہی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی، کہ خدا نے جو آپ کا یہ مقام بڑھایا ہے، جو آپ کا یہ مقام بڑھا ہے، شاید وہ ادب و احترام یہی تھا. بے شک یہ ادب و احترام خود بچوں کا بھی ہے. یعنی یہاں پر امام حسن امام حسین بہرحال چھوٹے ہیں، امام حسن امام حسین چھوٹے بچے ہیں، لیکن امام ہوتا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا، سن کی قید نہیں ہوتی. آپ نے بچپن سے اپنی پلکوں پر انہیں بٹھایا اور ان کی اطاعت میں رہے، کہ جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خداوند عالم نے بھی آپ کے درجات کو جو ہے بلند سے بلند تر کیا ہے. اچھا قبلہ، آپ نے نا مقدمے میں ایک بات فرمائی تھی کہ کربلا کی جو پیغام ہے، کربلا کا جو پیغام ہے، اس کو پھیلانے میں، اس کو پہنچانے میں بی بی کا بڑا کردار ہے. بے شک. تو اس پہ تھوڑی وضاحت فرمائیے گا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جو کربلا کو پھیلایا گیا. جیسے مثلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے، بی بی کا جو کردار ہے کربلا کی جو ترویج میں، تبلیغ میں، تھوڑی اس پہ روشنی. بہرحال اس میں یہاں پر سب سے بڑی جو آپ کے یہاں پر کہا جائے کہ محنت جو رہی ہے کربلا میں دیکھی جائے تو اپنے فرزند کو جو آپ نے تیار کیا تھا، اپنے فرزند کو جو تیار کیا تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ تھا، آپ کو بھی معلوم تھا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے شادی کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ان کو ایک ایسی اولاد دے جو میرے حسین کے کام آ سکے. بہرحال جیسا کہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی جو تربیت آپ نے دی ہے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم تھا، آپ کو بھی پتہ تھا، اور اسی لحاظ سے آپ نے جناب عباس کی تربیت دی. بیٹا دیکھو، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے. جناب عباس بھی ہمیشہ اسی چیز کو، بہرحال بچپن سے ایک چیز کہی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر پانی اگر کسی پتھر پہ بھی ٹپکے تو وہاں سوراخ ہو جایا کرتا ہے. کہتے ہیں بچپن سے ماں آغوش میں لیے ہیں، بیٹا دیکھو تمہیں کربلا کے لیے میں پال رہی ہوں، تمہیں آقا حسین کے لیے میں پال رہی ہوں. یہ جو آپ نے بچپن سے جو تربیت دی تھی اس کا نتیجہ کربلا میں آیا. وہ اس طرح سے کہ خود مولا عباس علیہ السلام بہرحال فوج کے سپہ سالار ہیں، اور اس جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ جب سارے شہید ہو چکے ہیں، تو جناب عباس جس وقت پہنچے تھے آقا حسین کی خدمت میں، یعنی اپنے امام کی بے کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں اب کربلا پہنچ چکا ہوں، کربلا میں آ چکا ہوں، یہیں کے لیے میں مانگا گیا ہوں. کہتے ہیں جناب عباس نے جو اجازت طلب کی ہے آقا حسین سے، کہتے ہیں مولا حسین کی اس وقت بے کسی دیکھنے والی تھی. تاریخ کہتی ہے، مقاتل کے جملات ہیں کہ جس وقت مولا عباس گئے ہیں اجازت لینے کے لیے، کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بھائی گلے مل کر بہت روئے ہیں. عباس آقا سمجھ کے
مولا کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، حسین بھائی چھوٹا بھائی سمجھ کے سینے سے لگائے. کہتے بہت گریا کہ کہتے مولا کے گریے پر جناب عباس یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جناب عباس کی ہچکیاں بن گئی کہ میرا امام اس طرح سے گریا کیوں کر رہا ہے، میرا امام اس طرح سے کیوں گریا کر رہا ہے. کہتے ہیں آقا ہو سکے تو مجھے اب اجازت دے دیے. کہتے ہیں بے کسی امام حسین یہاں پر دیکھیں. مولا حسین فرماتے ہیں یہ عباس تم تو میرے فوج کے سپہ سالار ہو. کہتے ہیں جناب عباس دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا اب کوئی نہیں رہا، مجھے اجازت دے دیں. کہ پھر بھی اجازت، امام حسین نے بھی ان کو روکنا چاہا تھا کہ تھوڑی دیر اور رک جائے. ہاں اصل وہ روکنا چاہا، اور ایک محبت بھی عجیب تھی، محبت بھی عجیب تھی. اچھا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا ہو چکے ہیں، تنہا ہے بے شک. سارا سہارا عباس کا ہے. جی عباس کا. عباس بھی چلے گئے، یعنی حسین کچھ نہیں اس وقت، یعنی اکیلے مولا رہ جائیں گے، بالکل مولا. تو یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین، میں تو یہ کہتا ہوں شاید آقا حسین ایک بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ میرا عباس کچھ اور دیر میرے پاس رہ جائے، کچھ اور دیر میرے پاس رہ جائے. کیونکہ خود مولا عباس بھی تو ان کے سارے تو بیبیاں آئی تھیں. بے شک بے شک، کیونکہ بیویاں اور سب پورا لشکر ہی کہا جائے، کیونکہ سارا اہتمام اگر کرنے والے ہیں خود مولا عباس ہیں. یعنی وہاں خیمے لگنا اور سارا سب کچھ ہونا یہ جناب عباس ہیں سب کچھ. الغرض کہ بہرحال جس وقت اجازت دی گئی ہے، یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گی اجازت جب مل بھی گئی ہے اور وقت شہادت جس وقت آپ زمین پر گریں، یہاں پر دیکھیں یعنی آخری وقت امام کی اطاعت اور امام کی حفاظت. کہتے ہیں جناب عباس جس وقت گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ایک تیر لگا تھا. اور خدا قسمت کرے عاشور اگر آپ لوگ کو کربلا جانا نصیب ہو تو باب القبلہ پر ایک فوٹو لگایا جاتا ہے روز عاشورہ مولا عباس کا، کہ فقط دیکھ کر آدمی اپنے اشک نہیں روک سکتا ہے. عجیب بےکس فوٹو لگاتے ہیں، بہرحال شبیہ بنائی جاتی ہے، وہاں پہ لگائی جاتی ہے کہ مولا عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، سر زخمی ہے، خون آپ کے چہرے پر بہہ رہا ہے اور آنکھ میں جا کر جمع ہو رہا ہے. ایک تیر جو ہے آپ کی آنکھوں پر آ کر لگ چکا ہے. بہرحال اپنے جوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر آپ ہے کہ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، انصاف سے بتائیے گا کہ آپ سرعت سے جا رہے ہوں، تیزی سے جا رہے ہوں یا دھیرے جا رہا ہوں، آنکھ میں اگر کچھ پڑ جائے، مکھی لگ جاتی ہے، کچھ بھی لگ جائے تو آدمی فوراً اپنی گاڑی روکے گا اور اس کے بعد اپنی آنکھ کو صاف کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ہمت دیکھیں عباس کی، خون آنکھوں میں بھر چکا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس وقت جب آپ کے سر پر گرز پڑا ہے، روایت کے جملات ہیں کہ جناب عباس اپنے چہرے کے یعنی بھل زمین پر گرے ہیں. آواز دی تھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آپ کے سرہانے پہنچ چکے. نتیجہ یہ آخر بس دو جملے کہتے ہیں کہ آپ کے سرہانے پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد عجیب یہاں پر بے کسی دیکھی جا رہی ہے، اور یہاں پر مولا عباس کا احترام، وہ تربیت ماں دیکھیں یہاں پر. کہتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پر رکھنا چاہتے ہیں، جناب عباس ہٹا لیتے ہیں، سر کو رکھنا چاہتے ہیں اور ہٹا لیتے ہیں. 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھیا تم مجھ سے ناراض ہو کہ اپنے سر کو میرے زانو پہ رکھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں مقتل کا ایک عجیب فقرہ، بڑا سخت فقرہ ہے. جناب عباس اس وقت فرماتے ہیں آقا آپ کو تو پتہ ہے کہ میری ایک آنکھ میں خون ہے اور ایک آنکھ میں میری تیر لگا ہے. مولا جب میں گھوڑے سے زمین پر گرا تھا نا تو چہرے کے بھل گرا تھا. آقا وہ جو تیر میری آنکھوں میں لگا تھا نا وہ میری پشت سے اس کی نوک باہر آ چکی ہے. مولا جو آپ میرے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پر رکھنا چاہتے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زانو زخمی ہو جائے. یعنی سوچے آخری وقت بھی امام کو بچایا جا رہا ہے، یعنی اطاعت فرما برداری کہ آخری وقت آخر ہے. کہتے اس وقت بھی یہ ہے کہ مولا کا پیر میرے اس تیر کی وجہ سے اس کی نوک جو باہر نکل آئی ہے زخمی نہ ہو جائے. بہرحال بی بی ملبنین کی یہ تربیت رہی ہے جو اپنے بچوں کو دی، اور کربلا میں سب سے بڑا کردار آپ کا یہ رہا ہے. بہرحال ملتا ہے کہ جناب عباس نے اطاعت امام اس طرح سے کی جس کا نتیجہ یعنی یہاں پر ظاہر ہوا. اور جس وقت کاروان بہرحال پلٹ کے کربلا سے مدینہ پہنچتا ہے تو آپ نے جس وقت کہتے ہیں کہ روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ ہر کسی نے ہر کسی کے بارے میں پوچھا، تو جناب ام البنین سے بہرحال آپ نے سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ امام حسین کیسے ہیں. تو کہا کہ آپ کا عباس مارا گیا. تو کہا میرے آقا حسین کیسے ہیں.
تو کہا کہ آپ کے دوسرے بیٹے ان کے لیے بتایا گیا. کہتے چاروں کہا میں اپنے فرزندوں کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں اپنے زمانے کے امام کے لیے پوچھ رہا ہوں, میرے زمانے کے. کہتے جس وقت جیسے ہی بتایا گیا کہ آقا حسین شہید ہو گئے ہیں, کہتے روایت ملتی ہے بی بی ام البنین کہتے ہیں غش کر کے زمین پر گر جاتی ہیں, بی بی غش کر کے زمین پر گر جاتی ہیں. اور اس کے بعد سے آپ کا دستور یہی رہا ہے ہمیشہ کہ جنت البقیع میں پہنچ جایا کرتی تھیں اور وہاں پر شہزادی کو پرسہ ان کے فرزند کا دیا کرتی تھیں, اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال وہاں پہ آپ نام لکھتی تھیں اور بیٹھ کر ہمیشہ گریا کرتی. یہاں تک کہ بہرحال جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں اور مشہور ہیں کہ جناب ام البنین جب مجالسیں جو ہوتی تھیں ان مجالسوں میں بھی جاتی تھی, اپنے بچوں کو لے جاتی تھی, اور پہنچنے کے بعد بی بی وہاں پر گریہ فرمایا کرتی تھی. اتنا گریہ کرتی تھی کہ آپ کے گریہ پر پورے مدینے میں بکا ہونے لگتی تھی. اور اس کے بعد ملتا ہے جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ بی بی ام البنین مرثیہ کہا کرتی تھیں, اور امام حسین کے مقتل کو جس وقت بیان کیا کرتی تھیں کہتے مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ تو یہاں تک کہ نقل کیا جاتا ہے کہ بی بی ام البنین نے جس وقت مقتل پڑھا ہے, کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے امام سجاد سے امام باقر موجود تھے کہ آپ سے جو ساری آنکھوں دیکھا حال جو تھا اس کو اشعار میں آپ نے ڈھایا, اس کو اشعار میں ڈھایا. کہتے جس وقت آپ نے پڑھا کہتے ہیں قبر رسول لرزنے لگی تھی, قبر رسول لرزنے لگی تھی. بہرحال امامت کے دفاع میں اور اس بی بی کا بڑا کردار رہا ہے کربلا کے بعد, جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کا, اسی طریقے سے خود آپ کا کردار اور آپ کی اولادوں کا بھی کردار کربلا میں ثابت ہوتا ہے. اس بی بی کو بڑا مقام ہے اور بڑا مرتبہ ہے. اس بی بی کا دعا یہی کرتے ہیں خدا سے کہ خدا آپ کو بھی قسمت کرے اس بی بی کی بارگاہ میں جانا, کہ جنت البقیع میں جیسی دروازے پر آپ داخل ہوں گے تو لیفٹ کی طرف آپ کی قبر ہے, اور بڑی بے کسی میں ہے. جس طرح سے ملکہ دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بے کسی میں ہے, اسی طریقے سے بی بی ام البنین کی بھی قبر بے کسی اس جگہ پر موجود ہے. قبلہ گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی تھی اور بہت ہی علمی گفتگو, اور بہت ہی امید ہے ہمارے مومنین نے بھی, ہمارے ناظرین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر رہتا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنے گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر کبھی نیکسٹ اس پہ بھی ہم اور بات کریں گے. بہت ہی علمی موضوع ہے اور بہت ہی بالخصوص جو اولاد کی جو تربیت کا جو پہلو ہے اس سے نکلتا ہے, یہ تو اس پہ تو کئی پروگرام بن سکتے ہیں. قبلہ بہت سارے مومنین ہمارے پروگرام جو لائیو دیکھتے ہیں تو وہ کمنٹس میں زیارت کے لیے کہتے ہیں, التماس دعا کے لیے کہتے ہیں. کچھ مومنین مریض ہوتے ہیں, کچھ بے اولاد ہوتے ہیں, کچھ اور ان کے مسائل ہوتے ہیں, تو ان سب کے لیے ایک بار دعا فرمائیے گا. بہرحال دعا کرتے ہیں پروردگار سے اس شب کے صدقے میں, اس بی بی کی وفات کے صدقے میں, کہ جو باب الحوائج کی ماں ہیں, جی بے شک, اور کہتے ہیں کہ اگر کسی فرزند سے کچھ مانگنا, اگر اس کی ماں کا اسے واسطہ دے دیا جائے, اسے کہہ دیا جائے تو کبھی وہ نہیں ٹالتا. بیٹا بھی باب الحوائج, ماں بھی باب الحوائج ہیں. دونوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اس خدا کو اس شب کا واسطہ دیتے ہیں, اس بیوی کا واسطہ دیتے ہیں, آپ کے فرزند کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگار پالنے والے, اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں خود امام رؤوف کا بھی, کہ جو مریض اور بیمار ہیں بحق اہل بیت, بحق چاردہ معصومین, پروردگار خاص طور سے ناظرین بہرحال جن کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا, جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, یا جو گھروں میں ہیں, ہاسپٹلوں میں ہیں, جہاں کہیں بھی, آپ سب کے تمام اعزاء و اقارب, پروردگارہ اس شب کے صدقے میں ان سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے. پروردگار تجھے واسطہ بی بی کا دیتے ہیں, جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے. پروردگار جنہیں اولاد دی ہے ان کو نیک و صالح بنا دے. خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں اس بی بی کا, اس شب کا, اس معصوم کی بارگاہ کا واسطہ دیتے. پروردگار جنہیں تو نے اولاد عنایت کی ہے, جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے. پروردگارہ بحق اہل بیت, بحق چاردہ معصومین, بحق بی بی ام البنین, اے میرے معبود جن کے بھی دلوں میں ان بارگاہوں میں آنے کی تمنائیں ہیں, ان جگہوں پہ آنے کی تمنائیں ہیں, ان سب کو آنا نصیب کر دے. خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں اس شب کا, کہ بہرحال جو اہل بیت بھی مغموم ہیں, اس شب کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. پروردگار ہمارے زمانے کے امام منجی بشریت, منجی دو عالم, امام زمانہ کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں امام رضا رؤوف کا. پروردگار ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھنا. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں, چاردہ معصومین کے صدقے میں, اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں اس معصوم کا, جس کی بارگاہ میں ہے, جس کی بارگاہ میں گنبد و سایہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. خدایا موت سے پہلے ہم سب کو جنت البقیع پر بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے,
اور خود بیوی کی قبر پر بھی ہم سب کو جانا نصیب کر دے۔ دعا میں جو دعا ہے میرے معبود، اے میرے معبود زمانہ بہت سخت ہے، زمانہ بہت برا ہے، پروردگار ہماری اولادوں کو اس دین حقہ پر سمجھ بوجھ کے چلنے کی توفیق عنایت کر دے۔ پروردگار ہم سب کے، آپ سب کے جو مرحومین ہیں، خاص طور سے ناظرین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں جو ابھی بہرحال اس کرونا میں بھی گئے ہیں، کافی ہستیاں دنیا سے جا چکی ہیں، اور بہرحال بہت سے اعز و اقارب بڑی بڑی ہستیاں جا چکی۔ پروردگار دعا کرتے ہیں ان سب کے، آپ سب کے تمام مرحومین کے لیے خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے، ان کے درجات کو اعلیٰ ترین مقامات پر فائز کر دے۔ اور دعا ہے آخر میں یہی، پروردگار بحق اہل بیت، بحق چاردہ معصومین، اے میرے معبود ہم سب کو زیر پرچم امام زمانہ ہم سب کو قائم و دائم رکھتا ہے انشاءاللہ۔ کہ بولے بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اپنے وقت دیا، سلامت اور گفتگو ہوئی ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کے مزاحم ہوتے رہیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی محبت ہوتی ہے، ہمیشہ آپ تشریف لے آتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رہیں انشاءاللہ، التماس ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین، خطیب حرم امام رضا علیہ السلام، علامہ سید سبت محمد رضوی صاحب، جو مادر باب الحوائج حضرت ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر رہتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء